مولانا محمد بعدد بكل شيء ما نملك رب ارنی بجمالك وسنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء ما نملك رب ارنی بجمالك وسنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں 6 پارے میں ارشاد فرماتا ہے، الا خبردار ہو جاؤ، الا خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ارشاد فرماتا ہے، اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے، انہیں آگاہ کرتا ہے کہ خبردار ہوشیار ہو جاؤ. مولا بات کیا ہے جس کے ارشاد فرمانے سے پہلے تو نے اپنے بندوں کو خبردار کیا، ہوشیار کیا، متنبہ کیا، ساودھان کیا کہ اے میرے بندوں کچھ کام کر رہے ہو تو رک جاؤ، اے میرے بندوں کچھ بات کر رہے ہو تو رک جاؤ، اے میرے بندوں کسی کام میں مشغول ہو، کہیں جا رہے ہو تو ٹھہر جاؤ، سو رہے ہو تو جاگ جاؤ، بیٹھے ہو چل رہے ہو تو وہیں تھم جاؤ، اللہ خبردار ہو جاؤ. مولا بات کیا ہے جس کے ارشاد فرمانے سے پہلے تو نے سارے اپنے بندوں کو، امت محمدیہ کو متنبہ کر دیا، خبردار کر دیا. دوستو بات کوئی اہم ہے، بات کوئی اہم ہے، افضل و اعلیٰ بات ہے. تبھی مولا کہنے والا اللہ رب القدیر اپنے بندوں کو خبردار کر رہا ہے، ہوشیار کر رہا ہے اور اپنے بندوں کو متنبہ کر رہا ہے. مولا وہ بات کیا ہے؟ بات کوئی اہم ہے. ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اللہ آگے کیا فرمانا چاہ رہا ہے. اب خبردار کرنے کے بعد، ہوشیار کرنے کے بعد، متنبہ کرنے کے بعد علماء کی توجہ چاہوں گا میں، متنبہ کرنے کے بعد اللہ آگے کیا فرمانا چاہ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولہم یحزنون. یہ میرے نیک بندے جو ہے، یہ اولیاء کرام جو ہے، یہ میرے دوست ہیں، دوست. اللہ اکبر کبیرہ. معزز سامعین کرام، اے اسلام کے مقدس شہزادوں، اے اولیاء امت کے متوالو، ذرا سوچو اللہ تبارک و تعالی جنہیں اپنا دوست کہے، جنہیں اپنا پیارا کہے، جنہیں اپنا عزیز کہے، تو ذرا سوچو وہ کتنے اہم لوگ ہوں گے، وہ کتنے بلند بالا ہوں گے، وہ کتنا اونچا مرتبہ رکھنے والے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنا دوست کہے. تو معززان ملت اسلامیہ، بے شک یہ اہم لوگ ہیں، یہ بڑے خاص لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست کہا ہے، اپنے خاص میں شمار کیا ہے، اپنے خاص بندوں میں ان کا اہتمام کیا، ان کا شمار کیا. یہ اہم لوگ ہیں. جب یہ اہم لوگ ہیں تو عزیزان ملت اسلامیہ میں توجہ چاہوں گا، مفتی صاحب کی بالخصوص توجہ چاہوں گا. یہ اہم لوگ ہیں تو ان کا ورک بھی اہم ہوگا، ان کا کام بھی اہم کام ہوگا، ان کا کام کوئی معمولی کام نہیں ہوگا. جب یہ اہم ہے تو ان کا کام بھی اہم ہوگا. ارے ان کا کام اہم کیا ہوگا عزیزان ملت اسلامیہ؟ اس پرفتن دور میں جب ایک انسان تصور کرنے لگے کہ اسلام کے احکام پہ عمل کرنا اب ناممکن ہے، اسلام کے احکام پہ عمل کرنا، اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا اب ناممکن ہے، ہر زمانے میں ناممکن ہے، ماحول ہر ماحول میں ناممکن ہے. ماحول چاہے اپنا ہو، ماحول چاہے بیگانوں کا ہو، ماحول چاہے ظلمت کا ہو، زمانہ چاہے جابریت کا ہو، زمانہ چاہے جلالت کا ہو، زمانہ چاہے ظلمت کا ہو، زمانہ چاہے گمراہی کا ہو، اسلام کے احکام پہ عمل کرنا اب ناممکن ہے. اس دھرتی کے اوپر ایک مسلمان اسلام کے احکام پہ عمل کرنے کو ناممکن سمجھنے لگے کہ اب اسلام کے احکام پہ عمل نہیں کیا جا سکتا. اگر اسلام کے احکام پہ عمل کرنا شروع کر دیا جائے تو یہود و نصارہ کی حکمران ظالمانہ حکومت جو ہے مسلمانوں کو پریشان کرنے لگے گی. اسلام کے احکام پہ عمل کیا جائے، وحدانیت کا ساتھ دیا جائے تو یہ حکومتیں ہمیں ذلیل
کرنا شروع کر دے گی، ہم پر طرح طرح کے قانون نافذ کرنا شروع کر دے گی، ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا، ہماری عزت تباہ برباد ہو جائے گی اگر اسلام کے احکام پہ عمل کر لیا جائے۔ اگر انسان یہ سوچنے لگے تو ایسے ماحول میں، ایسے عالم میں یہ اللہ کے نیک بندے جو ہے، یہ اللہ کے دوست جو ہے، یہ اولیاء کرام جو ہے، اسلام کے احکام پر عمل کر کے یہ ثابت کرتے ہیں، ارے پیارے، ارے غوث کے پیارے، ارے نادان، اے نبی پاک کی آخری امت، اے افضل الامت، یہ اسلام ہے، اس کے احکام پہ عمل کرنا ہر زمانے میں ممکن ہے، ہر ماحول میں ممکن ہے، ماحول چاہے اپنا ہو، ماحول چاہے بیگانوں کا ہو، ماحول چاہے جابریت کا ہو، ماحول چاہے ظلمت کا ہو، اسلام کے احکام پر عمل کرنا ہر زمانے میں، ہر ماحول میں، ہر وقت ممکن ہے۔ بے شک یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا یہ اہم ورک ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں آج یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی بارگاہ میں جائیں گے، یہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جائیں گے، اولاد مانگیں گے، یہ ہمیں اولاد عطا فرما دے گی۔ آج ہم یہ سوچ بیٹھے ہیں ان کی بارگاہ میں جائیں گے، دولت نہیں ہمیں دولت دے دو تو ہمیں دولت مل جائے گی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج ہم قرض دار ہیں، ان اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ تو ہمارا قرض ادا ہو جائے گا۔ ہم یہ سوچتے ہیں ہم پریشان حال ہیں، ان کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہماری پریشانی ختم ہو جائے گی، ہمیں پریشانی سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں ان کی بارگاہ میں جائیں گے، ہمیں شہرت نہیں مل رہی ہے، عزت نہیں مل رہی ہے، ان کی بارگاہ میں جائیں گے ہمیں عزت مل جائے گی۔ قسم خدا کی پیارے، ان کی بارگاہ سے صبح و شام تو یہ سب بٹا کرتا ہے، صبح و شام ان کی بارگاہ سے یہ سب ملا کرتا ہے، لیکن یہ سب ان کا اہم کام نہیں، اہم اور تو نہیں ہے پیارے۔ ان اللہ والوں سے کیا مانگو گے؟ اولاد مانگو گے؟ قسم خدا کی اولاد ان کی بارگاہ میں ان کی ٹھوکروں سے صبح و شام بٹا کرتی ہے۔ ان کی بارگاہ سے دولت مانگو گے؟ قسم خدا کی ان کی بارگاہ میں صبح و شام ان کی ٹھوکروں میں دولت ملا کرتی ہے۔ ان کی بارگاہ سے کیا مانگو گے؟ سکون طلب کرو گے؟ قسم خدا کی ان کی بارگاہ میں جانے کے لیے گھر سے نکل پڑو تو راستے میں سکون میسر ہو جاتا ہے۔ ان سے کیا مانگو گے؟ عزت مانگو گے؟ قسم خدا کی ان کی بارگاہ میں حاضری کے لیے گھر سے نکلو، دیکھنے والا کہتا ہے دیکھو اجمیر شریف جا رہا ہے، دیکھو بغداد شریف جا رہا ہے، دیکھو کچوچو شریف جا رہا ہے، دیکھو پیلی بھیت شریف سرکار سیدنا عبدالبصیر میاں عرف اللہ پیلی بھیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جا رہا ہے۔ دیکھو جانے والا بڑی شان و شوقت سے پیلی بھیت شریف میں شاہ جی محمد شیر میاں کے آستانے پہ حاضری کے لیے جا رہا ہے۔ دیکھنے والا کہتا ہے دیکھو اتنے عالی شان مزاج سے جا رہا ہے، اتنی شان و شوقت کے ساتھ جا رہا ہے۔ ایک قدیری غلام اپنے دادا پیر سرکار سیدنا عبدالقدیر میاں پیلی بھیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پہ جا رہا ہے۔ بتاؤ پیارے، ان اللہ والوں کی نسبت سے، ان اللہ والوں کی بارگاہ سے، ان کی ٹھوکروں سے، ان کے در پاک سے عزت ملنا شروع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پیارے ہو گئی۔ ہم یہی سمجھ رہے تھے سب کچھ ان کے دربار سے ملتا ہے، پیارے ان کے بارگاہ سے تو ملتا ہے، اللہ نے انہیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے اپنے غلاموں کو یہ نعمتیں تو عطا ہی کرتے ہیں، لیکن ان کا اہم ورک ہے اسلام کے احکام پر عمل کر کے، اسلام کے احکام پہ عمل کر کے ثابت کرتے ہیں، بتلا دیتے ہیں کہ اسلام کے احکام پہ عمل کرنا ہر زمانے میں، ہر ماحول میں ممکن ہے۔ ذرا سوچو، ہندوستان میں 700-800 سال پرانے ماحول میں جاؤ، ہمارے ماضی میں جاؤ، ذرا دیکھو ہندوستان میں ایک نبی کا شہزادہ عطا رسول سرکار سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ ذرا مسلمانوں ذرا ایمانداری سے بتانا، جب غریب نواز ہندوستان تشریف لاتے ہیں تو مجھے بتاؤ مسلمانوں، اس وقت تو غریب نواز کے ساتھ کون تھا؟ کوئی جاننے والا تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ آپ کو کوئی ماننے والا تھا؟ کوئی ماننے والا نہیں تھا۔ کیا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ دار آیا؟ کوئی رشتہ دار بھی نہیں آیا۔ کیا آپ نے ایک فوج لائی؟ نہیں، یہ نبی کا شہزادہ علی کا نور نظر ہندوستان تشریف لا رہا ہے، ہاتھ میں مسلح ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، ہندوستان کی دھرتی پہ چلا آ رہا ہے۔ ہندوستان کا ظالم بادشاہ پرتھوی راج چوہان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ ہندوستان
ہندوستان کی سرزمین پر کسی درویش کو داخل مت ہونے دینا، کسی درویش کو داخل ہونے مت دینا۔ ہر درویش کے لیے داخلہ بند تھا، لیکن بتاؤ مسلمانوں، ہندوستان میں اسلام کے احکام پہ عمل کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ بہت مشکل تھا، بہت کٹھن تھا۔ جو اسلام پر عمل کرے گا اسے مار دیا جائے گا، اسے سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ لیکن بتاؤ یہ نبی کا شہزادہ، نبی کا شہزادہ، ہندوستان کا راجا، ہندوستان کا بادشاہ، ہندوستان میں ولایت کا سردار، ہندوستان میں اولیاء کرام کا باس ہندوستان میں تشریف لا رہا ہے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ تشریف لا رہا ہے۔ ہاتھ میں مسلح ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، اللہ کی ضرب دیتا ہوا ہندوستان میں تشریف لا رہا ہے۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ روک کر بتلا دے میرا خواجہ ہندوستان کی سرزمین میں تشریف لاتا ہے۔ اب دیکھو اولیاء کرام سے نسبت کا ماحول، اولیاء کرام سے نسبت رکھنے والوں کی وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على حبيبه شفيع الأمم وآله وأصحابه ذوي الكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، مسند مصطفیٰ پر جلوہ بار علماء کرام و سفر مصطفیٰ پردہ نشین عفت باپ کنیزان فاطمہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا سرور کونین محبوب دارین مطلوب ثقلین صلی اللہ مولا تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جہاں میں درود و سلام کی نظر پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد سلام علیکہ و آلکہ و اصحابکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت شریف کہتے ہوئے ایک انتہائی درجے کی بات کہہ دی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں سر در قدمت جملہ نہادند و گفتند، سر در قدمت جملہ نہادند و گفتند، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا۔ فرماتے ہیں کہ جملہ اولیاء الزام آپ کے قدموں میں سر جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں، سر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فوقیت عطا فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا یہ جشن جشن غوث اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، حضور غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ان اولیاء کرام میں سے ہیں جنہیں صرف ولی نہیں بلکہ ولی گر کہا جاتا ہے، جو صرف غوث ہی نہیں غوث ساز بھی ہیں، جو صرف قطب نہیں بلکہ قطب بنانے والے بھی ہیں۔ عزیزان ملت بیضا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے
اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اولیاء العظام میں سے ہیں جن کی محبت ہر سنی کے سینے میں ہے، بے شک سبحان اللہ۔ خواہ وہ سلسلہ قادریہ میں بیعت ہو یا نہ ہو، لیکن یہ خوبی ہے کہ حضرت غوث اعظم کی محبت اس کے سینے میں بھی ملے گی۔ بے شک بے شک۔ وہ کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جس میں حضرت غوث اعظم کا فیض نہ آیا ہو، ہر سلسلے میں غوث اعظم کا فیضان جاری ہے، یہاں تک کہ جو غوث اعظم کی منہ سے تعریف کرتے ہیں دل میں برا جانتے ہیں، ان کے شجروں میں بھی غوث اعظم کا نام پایا جاتا ہے۔ اگر وہ آل رسول کا نام اپنے شجروں سے نکال دیں تو ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا، کچھ رہ ہی نہیں جائے گا۔ انہی ناموں پر سارا کھیل کھیلتے ہیں، انہی ناموں کو لے لے کر وہ آگے بڑھتے ہیں اور انہی کی اولاد کو برا کرتے ہیں، انہی کی اولاد کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ آج کا ماحول ہے عزیزان ملت اسلامیہ، یہ نمک حرام قوم ہے، نمک حرام۔ اب آپ اور موضوعات کا حضرت تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور مناظر اعظم، شیر بے شیر اہل سنت، مسلک امام اعظم، شہزادہ حضور مناظر اعظم، شیر بے شیر اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب حضرات آپ بیٹھ جائیں، حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامی درود پاک پڑھیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک وآلہ وصحبہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان اولیاء کرام میں جن کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے ولی پیدا کیا، ماں کے پیٹ سے ولی بنا کر اس کائنات میں بھیجا تھا رضی اللہ عنہ کو۔ سیرت، صورت، علم، ہر چیز میں حضور غوث آپ کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ نام سے مارکیٹ میں کتابیں بہت کم ملیں گی، لیکن رضی اللہ عنہ نے کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب کو جاتی ہے، لیکن میرے حضرت غوث اعظم کہ زمین کے اندر ہے، لیکن زمین آج تک انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی ہے، زمین کی یہ مجال نہیں ہو سکی۔ حضرت خواجہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ اسلامیہ صداقت کی کتاب نے اپنے کردار میں گھر سے پڑھنے کی محترمہ کی بارگاہ میں پہنچتے امی جان میں علم حاصل کرنے کی رحمت فرمائے اور آپ کے اشرفیاں سیدھی اور لگتے جگر تم پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، میری ایک وصیت ہے، اس نصیحت کا خیال رکھنا اور ہمیشہ پر عمل کرنا۔ جب سے میں پیدا ہوا ہوں کبھی میں نے آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے، میں نے ہمیشہ آپ کی بولی بولی ہے، جو آپ نے کہا ہے امی جان وہی میں نے کہا ہے، میں ہمیشہ آپ کی بولی بولتا رہا ہوں۔ جب میں آپ کے شکم میں تھا تو امی جان میرا یہ عادت تھا کہ آپ اتنا قرآن پڑھا کرتی تھی، میں اتنا قرآن دہرا لیا کرتا تھا، اتنا قرآن یاد کر لیا کرتا تھا، میں تو آپ کی بولی بولتا ہوں۔ آپ قرآن پڑھتی تھی تو میں قرآن پڑھتا تھا، آپ جب ذکر کرتی تھی تو میں ذکر کرتا تھا، آپ جب تسبیح پڑھتی تھی تو میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کرتا تھا۔ امی جان آپ کا یہ بیٹا وہ ہے ماں میں دودھ کا حق ادا کروں گا، آپ مجھے حکم دیجئے میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ امی جان میں آپ کا حکم بجا لاؤں گا۔ کہا میرے لختی جگر میری نصیحت یہ ہے تم اسے یاد رکھنا، وہ نصیحت یہ ہے کہ اے میرے
जिगर तुम कभी झूठ मत बोलना, झूठ हजार बुराइयों की एक बुराई है, एक झूठ से इंसान हजार गुनाह कर लिया करता है, लिहाजा तुम झूठ मत बोलना। बेटे ने माँ से वादा किया, अम्मी जान मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। घर से चल रहे हैं, रास्ते में एक जंगल पड़ता है, जैसे ही सुनसान जंगल में पहुंचते हैं अजीजान मिल्लत इस्लामिया काफले पर डाकू हमला कर दिया करते हैं, काफले वालों को लूट लिया करते हैं। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक तरफ खड़े हुए हैं। अजीजान मिल्लत बैज़ा, ये वाकया तो मशहूर वाकया है, लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया इसमें हमारे लिए जो दर्स है उस दर्स को देखिए, उस परहेजगारी को देखिए, उस तकवे को देखिए और बचपन को बाकी दी हुई उस जबान का पास देखिए। एक बेटे का एक कोने पर खड़े हुए हैं हुजूर गौसे आजम। एक चोर आता है, एक डाकू आता है, हजरत गौसे आजम के पास पहुंचता है और कहता है बच्चे तुम्हारे पास भी कुछ है? हजरत गौसे आजम ने कहा हाँ मेरे पास भी 40 अशरफियां हैं, मेरी माँ ने मेरे पास भी 40 अशरफियां हैं। डाकू को यकीन नहीं आता है, कहता है ऐसे कैसे हो सकता है? कहा मैं सही कह रहा हूँ कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। डाकू पकड़ कर अपने सरदार के पास ले जाता है, कहा सरदार इस बच्चे की सुनो, ये बच्चा क्या कह रहा है? बच्चे को जब हजरत गौसे आजम को पेश किया गया, कहा बच्चे तुम क्या कहना चाहते हो? कहा मेरे पास 40 अशरफियां हैं, जो मेरे पास 40 अशरफियां हैं। डाकू ने कहा तुम्हारे पास 40 अशरफियां हैं? कहा तुम्हारे पास 40 अशरफियां कहाँ हैं? सामान की तलाशी ली गई, सामान में तो कहीं अशरफियां थी नहीं। कहा बेटा कहाँ अशरफियां हैं? कहा मेरी माँ ने मेरी बगल के नीचे यहाँ सीढ़ी है, मेरी अचकर में सीढ़ी है, ये 40 अशरफियां मेरे पास में है। हजरत गौसे आजम ने 40 अशरफियां निकाल के सामने रख दी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया जैसे ही गौसे आजम सामने रखते हैं डाकू हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये बच्चा है कि कमाल का बच्चा है, कितना ये कैसा बच्चा है जिसको देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। आखिर डाकू का सरदार सवाल करता है कि ऐ बेटे अगर तुम चाहते तो अपनी अशरफियां हमसे छुपा भी सकते थे, अपने माल को छुपा भी सकते थे, इसलिए कि तुम बच्चे हो, हमारा गुमान भी नहीं जाता कि तुम्हारे पास में इतना माल होगा, इतनी अशरफियां होंगी, लेकिन तुमने ये अशरफियां इसलिए छुपा कर रखी थी, उसके बावजूद भी बता दी। आखिर क्या बात है? तुमने अपना माल हमारे सामने रख दिया, अपनी दौलत हमारे सामने रख दी, अपना खजाना खुद हमारे सामने रख दिया। हजरत गौसे आज़म ने फरमाया मैं चाहता तो छुपा सकता था, लेकिन मेरी वालिदा ने मुझसे ये कहा था, चलते वक्त मेरी वालिदा ने मुझे ये नसीहत की थी क्या मेरे लगते जिगर तुम कभी झूठ मत बोलना। अब जब मैं अपनी माँ को अपनी जबान देकर आया था तो फिर मैं झूठ बोलने की जरूरत कैसे कर सकता था? अगरचे मेरी वालिदा नहीं देख सकती, मेरी वालिदा अगरचे नहीं देख रही है, लेकिन वो तो देख रहा है जिसके हुक्म के मुताबिक मेरी वालिदा ने मुझे सच बोलने को कहा है, वो तो देख रहा है, मेरा परवरदिगार तो मुराजा कर रहा है। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये बात जब उन्होंने देखी तो हजरत गौसे आजम पे गिर गए और सबके